یار تقریباً 4000 لوگ روزانہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب بڑی مشکل سے 800-900 لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے؟ اس لیے جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے ریما کا خیال آیا۔ وہ تو شیرو سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ روزینہ: تو اب تم کیا کرو گی؟ ریما: پتہ نہیں باجی، پر اس کے سوا میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں، یہ تو تقدیر ہی جانتی ہے، لیکن میں آخری سانس تک اسی کی رہوں گی۔ روزینہ نے ریما کی بات سنی اور اس کے دل کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ روزینہ: جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تب کیا ہوگا؟ جو بھی ہو ریما، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ شیرو سے تیری بات ہوئی؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ ریما: اسی نے منع کیا ہے اس بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے، اور وہ اب بھی مجھے پیار کرتا ہے باجی۔ روزینہ: آج تک ہمیں کسی نے چچا چچی کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی کبھی پھوپھی بتاتی تھیں تھوڑا بہت، مگر ماں انہیں روک دیتی تھی۔ اب تو میں پھوپھی سے سب جان کر ہی رہوں گی ان کے بارے میں۔ ریما: لیکن باجی، آپ نے دیکھا نا بڑے پاپا کا کیا ری ایکشن تھا۔ میرے خیال سے پھوپھی انہی کی وجہ سے شیرو کے بارے میں سچ نہیں بتانا چاہتیں۔ روزینہ: تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں پھوپھی سے اس کے بارے میں جان کر رہوں گی۔ ریما: یاد رہے باجی، شیرو کا سچ آپ اپنی زبان پر مت لانا کسی کے سامنے بھی۔ روزینہ: فکر مت کرو، میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گی۔ صبح روبینہ تو جلدی اٹھ کر ناشتہ کر کے اپنے آفس کے لیے نکل گئی۔ اب گھر میں ثمینہ، اسماء اور روزینہ کے ساتھ موجود تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے روزینہ نے ہی بات شروع کی۔ روزینہ: پھوپھی، کل آپ نے چچا چچی اور چچی کی فیملی کے بارے میں کہا تھا نا، کیا آپ ہمیں بتائیں گی چچا جان اور باقی سب کے بارے میں؟ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ان کے بارے میں، نہ ہی گھر میں کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ثمینہ: بات کرے گا بھی کون، جب تمہارے پاپا ہی نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی نام بھی لے۔ سوتیلے بھائی جو تھے، مگر میرے لیے وہ سب کچھ تھے۔ ماں، باپ، بھائی، دوست، سارے رشتے انہوں نے اکیلے ہی نبھائے میرے ساتھ۔ وہ انسان نہیں، مسیحا تھے جو سب کی مدد کرتے تھے، اور بھابھی بھی بالکل ویسی تھیں، بالکل محمود بھائی کی طرح۔ کاش میں تب ان کے ساتھ ہوتی اور ان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ روزینہ:
پھوپھی سمینہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک آئے تھے تو روزینہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی، اسے حوصلہ دیتے ہوئے۔ روزینہ پلیز پھوپھی خاموش ہو جائیے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ ان سے بہت پیار کرتی تھیں، مگر آپ نہیں بتائیں گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کے بارے میں؟ سمینہ کیا کروں، جب بھی ان کو یاد کرتی ہوں تو خود کو روک ہی نہیں پاتی۔ مجھے یتیم کر کے وہ رونے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ اسما، میں مانتی ہوں سمینہ، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، مگر کیا مجھے بھی تو باقی سب کی طرح پرایا سمجھتی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہن ہی مانا ہے، اور تیرے لیے اپنے شوہر تک کی ناراضگی بھی صحیح تھی۔ ان پر تو اپنے بھائی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اتنے برے نہیں تھے۔ سمینہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی بھابھی، آپ نہ ہوتیں تو میں زندہ ہی نہ رہ پاتی اس گھر میں۔ میں جانتی ہوں آپ کی وجہ سے ہی میں اتنا پڑھ پائی تھی۔ آپ نے میری خاطر کیا کچھ سہا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ اسما کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، اپنی زندگی کے وہ گزرے پل یاد کر کے، جب وہ اپنے شوہر سے سمینہ کی سفارش کرتی تھی اور اسے کئی بار مار بھی کھانی پڑی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کبھی سمینہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور شوہر کے ساتھ ساتھ جیٹھانی کی طرف سے بھی بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ ریما، کیا پاپا بھی برے تھے امی؟ ریما کے اس معصوم سے سوال پر تو اسما کی آنکھوں سے آنسو باہر آنے لگے، مگر اسما کی بے بسی اور لاچاری پر سمینہ نے جواب دیا، سمینہ، وہ برے نہیں تھے ریما، مگر اپنے بڑے بھائی کی سنگت میں وہ بھٹک گئے تھے، اس لیے تو سوتیلے ہونے کی وجہ سے مجھ سے اور تمہارے چچا سے کبھی پیار نہیں کر پائے۔ روزینہ پھوپھی، آپ سوتیلی ان کے لیے ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے نہیں، اور جتنا میں آپ کو جانتی ہوں اس سے تو لگتا ہے کہ ہمارے چچا جان بھی بہت اچھے ہوں گے۔ آپ پلیز ان کے بارے میں بتائیے نا پلیز۔ سمینہ، سب بتاؤں گی تمہیں، سب بتاؤں گی۔ تو ریما سن اپنے چچا کے بارے میں۔ اس کے بعد سمینہ نے اپنے بچپن سے لے کر جو کچھ بھی اسے یاد تھا یا جو علم تھا، اس نے ایک ایک کر کے سب بتانا شروع کر دیا۔ ساری باتیں سنتے سنتے روزینہ کو اپنے ماں باپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد جب ایک خاموشی سی چھا گئی تھی ماحول میں، تو روزینہ تڑپ کر بول پڑی، روزینہ، اس کا مطلب یہ سب کچھ چچا جان کا ہے، اور پاپا نے دولت کی خاطر ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اتنے برے ہو سکتے ہیں۔ شرم آ رہی ہے مجھے اپنے آپ پر، میں کبھی
معاف نہیں کر سکتی پاپا کو۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ انہیں پاپا کہہ کر بلاؤں۔ ثمینہ، ایسا مت کہو روزینہ، وہ جیسے بھی ہیں تمہارے پاپا ہیں۔ روزینہ، یہ آپ کہہ رہی ہو پھوپھی، اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی۔ ثمینہ، جو ہو چکا ہے اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ یہ میری قسمت تھی شاید، مگر تم ہو سکے تو اتنا کرنا کہ انہیں کچھ غلط کرنے سے روکنا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روزینہ، میں انہیں اب کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی پھوپھی۔ جب تک میں ہوں وہ شیرو کا بال بھی بانکا نہیں کر پائیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کھو دیں گے۔ ثمینہ، روزینہ میری بچی۔ ثمینہ نے روزینہ کو گلے سے لگا لیا اور دونوں پھوپھی بھتیجی آنسو بہاتے ہوئے پیار کا اظہار کرنے لگیں۔ روزینہ، اب میں چلتی ہوں پھوپھی، مجھے پاپا سے بات کرنی ہے۔ چاچی، آپ چلیں گی یا کچھ دن یہاں رہیں گی؟ ثمینہ، انہیں یہیں رہنے دے میرے پاس، اور تو بھی پیار سے سمجھانا اپنے پاپا کو۔ روزینہ، ٹھیک ہے پھوپھی، اب میں چلتی ہوں۔ روزینہ اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب اسماء اور ریمہ ثمینہ کے پاس رک گئیں۔ ثمینہ نہیں چاہتی تھی کہ اسماء سکندر خان کے پاس جائے، اور اسماء نے بھی یہیں رکنا بہتر سمجھا کیونکہ وہ یہاں محفوظ تھی، مگر اس کے من میں شیرو سے ملنے کی تمنا جنم لے رہی تھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ اس کی دیورانی کا بھتیجا ہے۔ رضیہ کی وہ بھی دل سے عزت کرتی تھی۔ ادھر شمائلہ گاؤں سے گھر واپس آ گئی تھی آج۔ پہلے شیرو بھی اس کے ساتھ آنے والا تھا ثمینہ سے ملنے کے لیے، لیکن ثمینہ کے منع کرنے پر وہ وہیں رک گیا۔ شمائلہ گھر تو لوٹ آئی تھی، پر اس کا من ابھی بھی شیرو کے ساتھ گزرے خوبصورت لمحات میں کھویا ہوا تھا۔ شیرو نے جو اپنی پسند سے اس کے لیے سوٹ لیا تھا، اسے پہن کر وہ محسوس کر رہی تھی اس پیار کو جو اس کے دل میں اس کے لیے تھا۔ چاہے یک طرفہ ہی سہی، پر یہ پیار شمائلہ کی سونی زندگی میں رنگ بھرنے والا تھا۔ واہ، اس سوٹ میں تو بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، یہ کب لیا؟ رخسانہ جب شمائلہ کے کمرے میں آئی تو اسے شیشے کے سامنے بیٹھ کر خود کے بال سنوارتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جب غور کیا تو اس نئے لباس کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی، جو شمائلہ پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہرے رنگ کا وہ ڈیزائن والا سوٹ جو آج کل لڑکیاں پہنتی تھیں، شمائلہ کے گورے رنگ پر نہایت ہی جچ رہا تھا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر شمائلہ جیسے خواب و خیالوں سے باہر آئی اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا۔ شمائلہ، کل ہی لیا ہے امی، ایکچولی لیا نہیں، ملا ہے، شیرو نے لے کر دیا ہے،
یہ اپنی طرف سے اچھا لگ رہا ہے نا؟ رخسانہ: شیرو نے لے کر دیا ہے۔ اس نے کب لے کر دیا؟ ویسے بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ شمائلہ: کل ہم شاپنگ کرنے گئے تھے نا، تب ہی لے کر دیا تھا۔ وہ رحیلہ اور مہرین کو شاپنگ پر لے کر جانا تھا تو ان کے ساتھ مجھے بھی یہ لے کر دیا۔ رخسانہ: شاپنگ پر؟ وہاں گاؤں میں تو کہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب تم لوگ یہاں آئے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ کم سے کم انہیں گھر تو لے آتی۔ شمائلہ: میں نے بہت کہا تھا امی، مگر وہ رحیلہ اور مہرین کہہ رہی تھیں کہ اب چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو وہ وہیں رہنا چاہتی ہیں، بعد میں وہ یہاں آئیں گی۔ رخسانہ: یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ چلو کوئی بات نہیں، ویسے سچ میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ ایسے ہی اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو، بالکل کالج کے دنوں جیسی لگ رہی ہو۔ شمائلہ: اس کی پسند ہے ہی اتنی اچھی امی، آپ نے بھی تو کی ہے نا اس کے ساتھ شاپنگ۔ رخسانہ شمائلہ کے بات کرنے کے انداز سے شرما گئی تھی اندر ہی اندر، مگر اس بات پر شمائلہ سے نظریں چراتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگی۔ رخسانہ: ہاں کی ہے، اور وہ سچ میں اس سب میں بہت اچھا ہے۔ چل اب باہر آ جا، چائے پیتے ہیں۔ شمائلہ: اس لیے آپ اس سے اتنا پیار کرتی ہیں نا، پاپا سے بھی زیادہ۔ رخسانہ: جا کر دیکھ تیرا بھائی کیا کر رہا ہے، ابھی تک نیچے نہیں آیا۔ رخسانہ اپنی بیٹی کی بات پر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمائلہ بھی اپنی ماں کی حالت پر مسکرا اٹھی اور پھر اپنے من میں ہی کچھ سوچتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اوپر چل دی اپنے بھائی کے کمرے میں۔ شمائلہ جب موہت کے کمرے میں پہنچی تو وہ ابھی بھی بستر پر تھا۔ جیسے ہی شمائلہ اسے بیڈ سے اٹھانے کے لیے آواز دینے لگی تو اسے شراب کی بدبو آئی۔ پاس سے اس نے سونگھ کر دیکھا تو یہ بدبو موہت کے پاس سے آ رہی تھی۔ اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات کو ایسے ہی بستر پر گر گیا ہوگا، کیونکہ پاؤں میں ابھی بھی جوتے ویسے ہی تھے۔ شمائلہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ موہت نشے میں دھت ہو کر گھر آیا ہے رات کو۔ شمائلہ من ہی من میں یہ شراب کب سے پینے لگا؟ اس دن تو شیرو کہہ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر اسے دھوکے سے پلائی تھی، پر اب کیوں؟ کہیں یہ مناہل کی وجہ سے تو نہیں؟ مجھے بات کرنی ہوگی، اگر موم ڈیڈ کو پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ شمائلہ: موہت چل اٹھ، کتنا سوئے گا، دیکھ دوپہر ہونے کو آ گئی۔ موہت: میں پانی ڈال دوں گی تیرے اوپر، اٹھتا ہے کہ نہیں؟ موہت: کیا بات ہے باجی، کیوں چیخ رہی ہو، سونے دو نا۔ شمائلہ: اٹھتا ہے کہ پانی ڈالوں؟ اور یہ کب سے پینے لگا تو؟ موم کو بلاؤں کیا؟ شمائلہ کی بات سن کر موم کو اندازہ ہوا
موہت کو اندازہ ہوا اپنی حالت کا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اپنی بہن سے نظریں چرا کر وہ باتھ روم میں جانے لگا تو شمائلہ دوبارہ بولی، شمائلہ نہا دھو کر جلدی سے آ، مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ موہت اندر سے ڈر بھی رہا تھا مگر بنا اپنی بہن کی طرف دیکھے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شمائلہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر چپ چاپ اٹھ کر نیچے چلی گئی اپنے کمرے میں۔ اپنے موبائل سے اس نے شیرو کو فون کرنے کا سوچا مگر پھر کچھ اور سوچ کر رک گئی اور باہر اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ خود ایک بار مجھ سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی شیرو کو کچھ بتانے سے پہلے۔ دوسری طرف سکندر خان نے کل بالی کو ایک کام سونپ دیا تھا، سرور اور شیرو کے ہاتھ پاؤں توڑنے کا۔ ان دونوں کی جان لینا ضروری نہیں تھا، اس لیے اس نے بس ہاتھ پاؤں توڑنے کا کہا۔ ویسے بھی وہ بات کو اتنا بڑھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی جھمیلے میں پھنس جائے۔ بالی جو ایک بدمعاش تھا وہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر سرور کے گاؤں پہنچ گیا اور اس کے بارے میں پتہ لگانے لگے۔ دیہاتی روپ اپنا کر دو لوگ سرور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے اور شیرو کے بارے میں بھی۔ قسمت سے سرور نزدیک کے گاؤں گیا ہوا تھا اور شیرو گھر پر تھا، اس لیے یہ لوگ گاؤں میں ادھر ادھر ٹہل کر صحیح جگہ کا انتخاب کر رہے تھے۔ ایک آدمی جو سرور کے بارے میں معلومات لینے گیا تھا وہ بالی کے پاس واپس آیا۔ استاد، یہ سرور تو کمینہ کوئی بہت بڑی توپ ہے۔ وہ چائے والے کے پاس لوگ بتا رہے تھے کہ اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ آئی جی حیات خود یہاں آیا تھا اور وہ کمینی روبینہ خان بھی ان کی کوئی جاننے والی ہے۔ میں تو کہتا ہوں استاد نکل لیتے ہیں، اگر اسے پتہ چلا تو کمینی سیدھا گولی مار دے گی۔ بالی، چپ کر، پتہ ہے کتنا پیسہ مل رہا ہے سیٹ سے، اس کو منع نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ دوبارہ کام نہیں دے گا۔ ویسے بھی ہمیں کہاں اسے جان سے مارنا ہے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلنے والا۔ چپ چاپ کام کر کے نکل لیتے ہیں، کچھ دن شہر سے دور رہیں گے۔ اس کے لڑکے کا کچھ پتہ چلا، وہ کمینہ باپ سے بھی آگے ہے، ایک تو خود پہلوان سے ہے، سنا ہے کشتی کے کئی مقابلے جیت چکا ہے۔ آئی جی اور روبینہ خان سے بلا جھجک رابطے ہیں اس کے۔ حیات صاحب کی بیٹی تو اس کے ساتھ ہی پڑھتی ہے کالج میں۔ بالی، کچھ بھی ہو ہمیں کیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہلوان گر جاتے ہیں اچانک حملے سے۔ تو میرو کو بول کہ وہ گاؤں کے باہر والے راستے پر نظر رکھے، سورج ڈھلنے کے بعد ہی کام کریں گے۔ میرو ادھر سے سرور کو گھیرے گا اور ادھر تو اس کے گھر جانا شیرو کو بلانے کے لیے، پھر اسے بھی دیکھ لیں گے۔ بالی کے سمجھانے کے بعد اس کا آدمی اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے نکل گیا
اور ادھر بالی سگریٹ سلگا کر کاندھے پر شال لٹکائے کش لگاتا گھومنے لگا گلی میں۔